إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ میرے بھائی اور دوستو، اس سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا احسان جتلایا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ جب ان میں سے ان کی جانوں میں سے ہی ایک رسول کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا۔ وہ رسول کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد اس آیت کریمہ میں بیان ہوا، اور
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے عربوں کی جو حالت ظاہر تھی اس کو بھی بیان کر دیا گیا۔ وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، اور آخرت کے منکر تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جب انسان مر کر کے مٹی ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں ہی رہ جاتی ہیں، تو کیا اس کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دنیا میں پھیلی، انہی میں سے لوگ ایمان اور اسلام لے آئے۔ وہ اس بات کے معترف ہوئے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر بغیر کسی نمونے اور سیمپل کے، کسی مثال کے، وہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے، تو دوبارہ سے اس کو زندہ کرنا، اٹھانا، یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں کہ قبر کے اندر جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں: من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے؟ یہ متفق علیہ بات ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں، نہ کبھی رہا ہے۔ لیکن برا ہو اس تعصب کا اور اس شرک اور کفر اور بدعت کی فکر کا کہ جس کی بنیاد پر بڑے بڑے اسکالرز، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ جی قبر میں تو سوال ہی صرف ایک ہوگا کہ تیرا نبی کون ہے، باقی 2 کا انہوں نے انکار کر دیا، اور بعض نے یہاں تک اس کا مذاق اور استہزاء کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ خبر دی، اس کا، فرشتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، سب کا مذاق اڑایا۔ پہلے ہم یہ بات سمجھتے تھے کہ ایسی بات کہنے والے لوگ شاید جاہل لوگ ہیں، ان کو علم نہیں ہے، وہ کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہ ان پڑھ لوگ ہیں، ناخواندہ لوگ ہیں۔ ہماری حیرت کی انتہا کہ جب ہم نے یہ چیز پڑھی کہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب جیسی شخصیت، انہوں نے یہ بات بیان کر دی، انہوں نے یہ بات کہہ دی، اور اس کے بعد پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا سنا، اس سے بھی مجھے حیرت ہوئی
باقی بعض انڈین واعظین اور خطباء حضرات، مولوی حضرات، وہ تو رات دن اس بات کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ آدمی حیران پریشان ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے جو ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ پہلے تو ہم نے میراثی اور ڈھوم اور بھانڈ ان کو سنا تھا کہ وہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اب تو یہ بڑے بڑے اسکالرز اپنے نام کے ساتھ سابقے اور لاحقے لگانے والے وہ بھی یوں مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زمانہ جاہلیت میں ہم نے میراثیوں کی نقلیں سنی تو وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور لوگ ہنس رہے ہیں کہ جی جب نور جہاں کو قبر میں ڈالا جائے گا، منکر اور نکیر آئیں گے، وہ آ کر کے پوچھیں گے من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تو وہ جواب دے گی چھڑ میری بینی نہ مروڑ۔ لوگ ہنس رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کیسے مذاق اڑایا جا رہا۔ دین اسلام کا استہزاء ہے، وہ تو بھانڈ ہے، ان کا کام ہی ہے۔ لیکن حکیم الامت تھانوی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور اس کے علاوہ دیگر لوگ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں دفن کیا گیا، منکر اور نکیر آئے تو انہوں نے آ کے سوال کیا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے پوچھا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس نے پھر یہی بات کہی کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ پھر پوچھا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے پھر یہی بات کہہ دی۔ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوئے کہ اللہ، یہ بندہ اس سے ہم پوچھ رہے ہیں، یہ سوالات کر رہے ہیں، یہ جواب دے رہا ہے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ اللہ نے کہا اس کو نہ چھیڑو، اس کو چھوڑ دو۔ بعض مولوی تو یہاں تک بیان کر رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے اور انہوں نے آگے کہا کہ تمہیں بتایا نہیں اس نے کہ یہ میرا دھوبی ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ایک انڈین مولوی اتنا زیادہ غلو کرتا ہے، اتنا زیادہ غلو کرتا ہے اور باقاعدہ تقاریر، خطبات، دروس میں یہ باتیں شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق بیان کر کے ان کے عقائد اور نظریات خراب کرتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے، مشرک بنانے کی رات دن محنت اور کوشش کر رہا ہے۔ جی جب شیخ عبد القادر جیلانی کو دفن کیا گیا قبر میں تو منکر اور نکیر آئے، انہوں نے یہ سوال کیا من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں آداب معلوم نہیں، تم آئے ہو تم نے سلام ہی نہیں کہا۔ فرشتے ٹھٹک گئے، پریشان ہو گئے، انہوں نے سلام کیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون؟ انا للہ لا حول ولا قوت الا۔ اور یوں بھی بیان کر رہا ہے کہ کوئی شخص اگر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بغیر وضو کے لے لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ عبد القادر جیلانی سے کہا کہ میری امت پہ رحم کرو۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اب کوئی شخص بغیر وضو کے نام لے گا تو وہ مرے گا نہیں۔ آپ ذرا سوچئے اور غور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 مقامات پر یہ شکوہ کیا، وما قدر اللہ حق قدرہ،
کہ انہوں نے جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی اللہ کی قدر نہیں، اللہ کی پہچان ہی نہیں، اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن اختیارات کا مالک ہے، وہ کیا ہستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیحین کی حدیث ہے، انی اعلمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم رکھتا ہوں، انی اتقاکم للہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا۔ جس قدر جس کی معرفت ہوگی اسی قدر انسان اس کی قدر و منزلت سے واقف ہوگا، جس قدر اس کے مرتبہ مقام سے واقفیت ہوگی اسی قدر اس کی محبت بھی دل میں ہوگی، تعظیم بھی ہوگی اور اس کا دل میں خوف بھی ہوگا۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، اور ظالموں تم کہتے ہو کہ عبد القادر، قادر کا بندہ، تو قادر کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کو چھوڑ کر کے وہ اختیارات تم نے اس کے بندے کو دے دیے، اس کے بندے کے متعلق تم نے یہ باتیں بیان کرنا شروع کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس اللہ کے بندے کی حالت زار امام ابو شامہ انہوں نے کتاب لکھی ہے تراجم رجال القرنین، 2 صدیوں پر محیط لوگوں کے حالات و واقعات۔ اس کتاب کے صفحہ 12 پر وہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو جس جگہ دفن کیا گیا یہ جگہ وقف کی تھی، 30 سال بعد شیخ صاحب کے خاندان کے ساتھ عداوت رکھنے والا شخص وزیر بن گیا۔ جب وہ وزیر بنا تو اس نے یہ بہانہ بنا کر کے کہ ان کو وقف کی زمین میں دفن کیا گیا ہے، لہذا راتوں رات ان کی قبر کی کھدائی کر کے ان کی ہڈیوں کو نکال کر کے دجلہ دریا میں بہا دیا گیا، لہذا ایسا کیا گیا۔ تو تم نے اللہ کو جانا ہی نہیں، اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تم نے اللہ کا یوں مذاق اڑانا شروع کر دیا، دین اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی فوت کر دیا کہ آپ علیہ السلام تزکیہ نفس کرتے ہیں، لوگوں کو کفر، شرک، بدعات، نفاق، جھوٹ بولنا، ہیرا پھیری کرنا، کم تولنا، کم ماپنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، دوسروں کو حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا، ظلم و ستم کرنا، ان چیزوں سے لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ لوگوں کو یہ تعلیم دے کے گئے، ہر ایک کے حقوق کا تعین کر کے گئے، بتا کے گئے کہ ان کا کیا مرتبہ مقام ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک اور کیسے سلوک کرنا ہے، ہر چیز کی تعلیم دے کے گئے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم نے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ یہ سلوک کیا، آپ کی بعثت کی، آپ کی آمد کی، آپ کی پیدائش کی خوشی تو مناتے ہو،
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا. کیا کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے اس معاشرے میں. ہائے افسوس. صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجزی والد والدہ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، کہ کوئی شخص اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا. صرف ایک صورت ہے کہ اس کا باپ کسی کا غلام ہو اور وہ اسے خرید کر کے آزاد کر دے، تب وہ اپنے والد کے احسانات کا بدلہ چکا سکتا ہے. ایک. دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، اچھا معاملہ کروں، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تیسری بات آپ نے فرمایا ام الرجل سنو ابیہ، آدمی کا چچا اس کے باپ کی مثل ہے. کتنی باتیں بتا دی، کیا تعلیم دے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنا حق بیان کیا وہاں والدین کے متعلق بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ باتیں کیوں نہیں معاشرے میں بتائی جاتی، کیوں نہیں سمجھائی جاتی، کیوں نہیں لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تربیت کی جاتی، کیوں نہیں لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں. بھنگڑے ڈالنا، ناچنا، گانے اور دیگر تمام کام کرنے کے لیے مولوی رات دن محنت اور کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے، جس کا یہ نتیجہ اللہ اکبر. کل ہی میں نے خبر پڑھی، انتہائی دکھ ہوا. والد نے 5 کروڑ روپے کی جائیداد فروخت 3 بیٹوں میں برابر تقسیم کر دی. اب تینوں بیٹوں میں سے کہ باپ کو کون سنبھالے گا. ہائے افسوس، باپ کو کوئی سنبھالنے کے لیے تیار نہیں. اس کی جائیداد سنبھالنے کے لیے تیار ہیں، قبضہ کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، لیکن باپ کو کوئی سنبھالنے کے لیے تیار. باپ نے کہا میں کس کے ساتھ رہوں گا، مجھے کون سنبھالے گا. ان تینوں نے مل کر کے باپ کو قتل کر دیا. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق نہیں کی. ان کو بتایا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، بتایا ہی نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے. ان کو سمجھایا ہی نہیں کہ اللہ اس کے رسول نے کیا تعلیمات دی ہیں. بدبختی کا عالم دیکھیے. قرآن مجید تو یہ بات کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم ان والدین کو اگر یہ دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائے یا دونوں میں سے کوئی اور ایک پہنچ جائے تو کہا کہ ان کو اف بھی نہ کہو. میں نے اف کا ترجمہ تلاش کیا، ایک صاحب نے لکھا، پوری اس کی عکاسی کر دی کہ جب انسان اپنے والدین کی بات کو رد کرتا ہے، ناک پھلا کر کے، گالے پھلا کر کے،
کہتا ہے ہوں، کہا ماں باپ کو ہوں بھی نہ کہو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹو بھی نہیں، یہ تو ظالم قتل کر رہے ہیں۔ ان ظالموں کی حالت زار دیکھو، یہ ظالم اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آتے ہیں کہ یہ بوڑھے ہو گئے، اب ہم ان کو سنبھال نہیں سکتے، بیوی اور بچے ان کے مطالبہ پر کہ یہ گھر میں کھانستے ہیں بوڑھے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، یہ ہمارے معاملات میں روک ٹوک کرتے ہیں، لہذا اس گھر میں یہ نہیں رہ سکتے۔ اس گھر میں جو گھر انہوں نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے ایک اتفاق سے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک نوجوان مولانا صاحب سے یہ مسئلہ دریافت کر رہا ہے، کہتا میں اپنی والدہ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آیا۔ ان کا تو چھوڑ آیا، اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو تو اس بات پہ ہی تعجب ہو رہا تھا، وہ روتے ہوئے آگے بیان کرتا ہے کہ جناب میری والدہ اولڈ ہوم میں فوت ہو گئی۔ انہوں نے کہا تیری والدہ اولڈ ہوم میں فوت ہو گئی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر وہ روتا ہے کہ اب مجھے سکون نہیں، مجھے نیند نہیں آتی، ہر وقت میں پریشان ہوں، بے چین ہوں، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، میں کیا کروں؟ وہ مولانا یہ سن کر کے دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا کہ تو اپنی ماں کو اولڈ ہوم میں چھوڑا، تیری ماں اولڈ ہوم میں مر گئی، اور یہ گھر سے نکالنے والی چیزیں ہیں۔ یہ والدین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ انتہائی قابل غور بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ من ابر الناس؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، آپ نے پھر فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے کہا تیری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے کہا تیرا باپ۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے کہا کہ تیرے بیوی بچے۔ اس نے پھر سوال کیا تو آپ نے کہا اس کے بعد درجہ بدل۔ ماں کا حق کتنی مرتبہ بیان کیا؟ 3 مرتبہ حق بیان کیا۔ اور کبھی لوگوں سوچو، غور کرو، ماں باپ کی خدمت کے نتیجہ میں کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اویس کرنی ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، شرف صحابیت حاصل نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو مستجاب الدعوات بنا دیا۔ رسول اللہ اس کی خبر دے رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پورے جسم پر برس کی بیماری تھی، اس نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی۔ اس کے ہاتھ کے اوپر صرف 1 درہم اتنا نشان باقی ہے، یہ علامت کے طور پر کہ یہ شخص اس بیماری میں مبتلا تھا، یہ اویس کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں، کس سے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں
عمر اگر تیری اس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے میری امت کے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ کس چیز کا نتیجہ؟ شرف صحابیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے کر کے اس کا مرتبہ مقام بتایا اور سمجھایا۔ یہ والدین، یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، حدیث غار کے متعلق آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور خبر دی کہ جب وہ لوگ غار میں پھنس گئے، اس کے منہ پر بہت بھاری پتھر آ گیا، انہوں نے اپنے نیک اعمال پیش کر کے اللہ سے ان کو وسیلہ بنا کر کے دعا کی، اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں بکریاں چرانے جاتا تھا، ایک رات میں تاخیر سے آیا، میرے والدین انتظار کر کے سو چکے تھے، میں جب پہنچا تو میں نے بکریوں کا دودھ دھویا، نکالا، اور ان کے سرانے دودھ لے کے کھڑا ہو گیا۔ میرے بچے رو رہے تھے، بلک رہے تھے، میرے پاؤں سے چمٹ رہے تھے، دودھ مانگ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ جب تک میرے والدین اپنی نیند سے بذات خود بیدار نہیں ہوں گے، دودھ نہیں پی لیں گے، اس وقت تک میں تمہیں دودھ نہیں پلاؤں گا۔ جب وہ اپنی نیند سے خود بیدار ہوئے، میں نے سب سے پہلے ان کو دودھ پلایا، جب انہوں نے پی لیا تو اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے قبول ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ پتھر اس کے منہ سے سرک گیا۔ اور یہ نیکیاں تو دعاؤں کے لیے وسیلہ بنائی جاتی ہیں، والدین کے ساتھ جو اچھائی کی جاتی ہے اس نے سلوک کیا جاتا ہے، اس کو بطور وسیلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ کیا معلوم ان کو یہ بات؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یمانی آدمی، یمن کا رہنے والا، اس نے اپنی والدہ کو اپنی پشت پہ اٹھایا ہوا ہے اور طواف کروا رہا ہے، اور یہ بات کہہ رہا ہے، انی لہا بعیر المدلل، کہ میں اس کے لیے مطیع و فرما بردار اونٹ ہوں، اور اس کے سوار کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اس کی سواری بدک کر کے اس کو گرا دے گی۔ یوں گنگناتا پھرتا ہے، ماں کو اٹھائے اٹھائے طواف کراتا ہے، حج کرواتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے دریافت کرتا ہے، والدہ کندھوں پر اٹھائی ہوئی، کہتا کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں کہ وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، اور تو نے تو اپنی ماں کا وہ حق بھی ادا نہیں کیا جب اس نے تجھے جنم دیتے ہوئے ایک مرتبہ ہائے کہا، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اور ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے 3 مرتبہ کہا کہ ماں سے نیکی کرو۔ یہ ماں یہ اس لائق ہے کہ اس کو اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا جائے، ان کو روٹی نہ دی جائے، کھانا نہ دیا جائے، ان کی ضروریات کو پورا نہ کیا جائے؟ جس کو ماں کی قدر تھی، اس نے بٹوارا ہوا جائیداد کا، وراثت تقسیم ہوئی، اس نے بھائیوں سے کہا دیکھو یہ میرا حق ہے، یہ میرا حصہ ہے، تم یہ میرا حصہ مجھ سے لے لو، بس ماں مجھے دے دو، ماں میرے پاس رہے گی، کسی اور کے پاس نہیں رہے گی۔ وہ ماں کی قدر و منزلت کو جانتا تھا۔
اسے معلوم تھا کہ ماں مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اور ماں دعائیں کرے گی اس سے زیادہ کچھ مل جائے گا، ملتا ہے۔ ماں جیسی دعاؤں والی فیکٹری اس کے بعد نہیں مل سکتی۔ ماں کی قدر کرو۔ یہ والدین ایسی چیز ہیں کہ ان کو گھروں سے نکال دیا جائے، ہائے افسوس جو لوگ والدین کی قدر و منزلت جانتے ہیں۔ کس چیز کی بدولت ان کو یہ بات معلوم ہوئی؟ کس نے سمجھایا؟ کیسے پتا چلا؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ والدین کا کیا حق ہے، کیا مرتبہ مقام ہے۔ لیکن ہمارے معاشرہ میں ایسا ایسا ظلم ہوتا ہے، ایسے ایسے رویے اختیار کیے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کو اذیت دی جاتی ہے، اور مرنے کے بعد پھر ان کے قل بھی ہوتے ہیں، 7واں بھی ہوتا ہے، 20واں بھی ہوتا ہے، 40ویں پر 40 دیگیں بھی اتاری جاتی ہیں۔ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم ماں کے بڑے ہی خیر خواہ ہیں، بڑی اس سے محبت کرنے والے۔ میں جب قصور میں جمعہ پڑھاتا تھا، وہاں ایک شخص کے جنازہ کے متعلق مجھے اس کے ورثاء نے کہا کہ جی آپ جنازہ پڑھانے آئے۔ میں جنازہ پڑھانے گیا، اس کے بیٹے 7 بیٹے سب نافرمان، کوئی ایک بھی باپ کا فرما بردار نہیں تھا۔ اب وہ قبرستان میں جب اس کی میت کو لے جایا گیا تو انہوں نے وہ چارپائی کے پائے پکڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، چیخے مار رہے ہیں، دھاڑے مار رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں کہ یہ ڈرامے باز ہیں، یہ والد کے نافرمان تھے، ان کے رونے پر لوگ ہنس رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو یہ سزا دے دی، دنیا میں ہی یہ بتا دیا، اور لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جو تعلیمات دی اس کا نتیجہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت، اس حدیث کے راوی بھی ہیں جو ہم بیان کر چکے۔ وہ سفر سے حج کر کے واپس آ رہے ہیں، راستے میں ایک بوڑھا آدمی ملا، اس کی آنکھوں سے گڈیں نکل رہی ہیں، وضع قطع کے اعتبار سے کوئی کھاتا پیتا انسان نہیں، بظاہر کوئی مرتبہ مقام والا انسان نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی اس کی قدر کی، بڑا اس کا اکرام کیا، بڑا احترام کیا، ان کو عزت سے بٹھایا، کھلایا پلایا، پھر جو ان کی بہترین سواری گدھا جو انہوں نے حج اور عمرہ کے لیے رکھا ہوا تھا اس پہ ان کو سوار کیا، اپنی پگڑی اتار کر کے ان کے سر پہ رکھی، کچھ اور بھی تحفے تحائف دے کر کے روانہ کیا۔ شاگرد پوچھتے ہیں حضرت یہ کون آدمی جس کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا، جس کا اتنا اکرام اور احترام کیا، آپ اس کو معمولی تحفے دے دیتے، چند چیزیں دے دیتے، یہ اس سے راضی ہو جاتا، آپ نے اسے اپنی قیمتی سواری دے دی جس پر آپ حج اور عمرہ کرنے جاتے تھے، خاص کیا ہوا تھا اس سواری کو آپ نے اس مقصد کے لیے۔ فرمان لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے اس کی وفات کے بعد اسے چاہیے کہ وہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ فرماتے ہیں کہ یہ میرے والد کے دوست ہیں،
اس لیے میں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، ان کو یہ ساری چیزیں اس لیے دی۔ جو باپ کو نہیں پوچھتا باپ کے دوست کو پوچھے گا، جو باپ کو گھر سے دیس نکالا دیتا ہے، اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آتا ہے، وہ باپ کے دوستوں کو کوئی اہمیت دے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ام الرجل سنو ابیہ، آدمی کا چچا اس کے باپ کی مثل ہے۔ جو باپ کو نہیں پوچھتا چچا کو پوچھے گا۔ فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے قائم مقام ہے، جو ماں کا نہیں ہے وہ خالہ کا ہو جائے۔ ماں کی خدمت نہیں کرتا، جو ماں کو ہوم میں چھوڑنے والا ہے، اس کے نزدیک خالہ کی کیا وقت اور کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ لہذا میرے بھائی اور دوست، یہ چند ایک گزارشات تھی جو میں نے آپ گوش گزار کی، لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے، شریعت نے ہر ایک کے حقوق کا تعین کیا ہے، حد بندی کر دی ہے۔ والدین اگر انسان کو شرک پر مجبور کریں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، شریعت کے خلاف حکم دے بات نہیں مانی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کر دی، لا طاعۃ فی معصیۃ الخالق، جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہوگی تو پھر کسی کی تابع داری فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف نیکی میں ہے، گناہ میں، برائی میں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں نہیں کی جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے آ کر کے کسی نے کہا، سوال کرتے ہیں نا مولویوں سے مختلف طریقے سے، مسئلہ لوگوں کا اپنا ہوتا ہے، بیان کسی کے نام سے کر کے پوچھتے ہیں کہ جی وہ ہمارا ایک دوست ہے، جی وہ کوئی آدمی ہے، جی مولوی کو سمجھتے اس کو پتہ نہیں ہے، یہ نہیں سمجھتا، ڈیڑھ ہوشیار بنتے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ جی اگر والد حکم دے کہ بیوی کو طلاق دے دو تو دے دینی چاہیے؟ امام صاحب فرمانے لگے نہیں، دیکھا جائے گا کہ والد کا حکم شریعت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف۔ دلیل پیش کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا اسماعیل علیہ السلام کو دہلیز تبدیل کر لینا، اشارہ تھا کہ اس بیوی کو طلاق دے دو اور شادی کر لو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تو کہا تھا اپنے بیٹا عبداللہ بن عمر کو کہ بیوی کو طلاق دے دو، وہ نہیں مانے تو رسول اللہ سے شکایت کی تو آپ نے کہا کہ بھئی اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ تیرا باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہے، اور مثال جن کی پیش کر رہا تیرا باپ ویسا ہے، ان کا مطالبہ تو صرف اور صرف شریعت کی وجہ سے، ان کا مطالبہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری فرما برداری میں تھا۔ تیرا باپ بھی ایسا کہہ رہا ہے۔ والدین کا اکرام، ان کی خدمت، ان کی تابع داری فرما برداری، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ ساری چیزیں مسلم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ گھریلو اختلافات میں بیوی کا حق بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور جو بیوی کی وجہ سے والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر کے آتے ہیں یہ بھی بڑے ظالم ہیں۔ ان کا حق اپنی جگہ پر مسلم ہے، والدین کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے، بیوی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ بات صرف اتنی ہے، والدین کے ساتھ تکرار نہیں کر سکتے، بحث مباحثہ نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، اگر ان کی بات غلط بھی ہے تو ادباً ان کو گزارش کر سکتے، درخواست کر سکتے ہیں، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ والد کو اگر واضح و نصیحت کرنا ہو، کوئی نیکی کی بات کہنی ہو تو کیسے کہی جائے یا نہیں کہہ سکتے؟ فرمانے لگے سر جھکا کر کے ادباً یہ بات کہنا ہے کہ جی ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا۔
ادب بتایا، اور بیوی کو اتنی بات ہی کہتے رہو نا، تیری بات ٹھیک ہے، تیرے ساتھ زیادتی ہو رہی، لیکن یہ میرے ماں باپ ہے، میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بیوی اتنی بات سے راضی ہو جاتی، وہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر یہ بات سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن یہ اپنے والدین کو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ رگڑے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ رگڑے جھگڑے اس وقت ہوتے ہیں کہ جب والدین کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے، اور رگڑے جھگڑے اس وقت زیادہ ہوتے ہیں کہ جب بیوی کی بات سنتا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو مانتا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتا، آنکھیں بند کر کے چلتا ہے، تب یہ گھر برباد ہوتا ہے۔ تو شریعت نے ہر ایک کے حقوق کا تعین کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے یہ بھی ایک بات پیش نظر رہنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔